انٹارکٹیکا زمین کا وہ حصہ ہے جہاں جانے سے پہلے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے۔ چاروں طرف صرف برف ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ جہاں دن اور رات کا فرق سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کئی مہینے تک سورج ہی نہیں نکلتا اور کبھی کئی مہینے تک اندھیرا ہی رہتا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ ڈر پیدا کرتی ہے وہ برف نہیں ہے، بلکہ وہ خوفناک سمندر ہے جو اس برف کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہی سوچتے آئے ہیں کہ انٹارکٹیکا صرف برف کا ایک سنسان ریگستان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس موٹی برف کی چادر کے نیچے ایک ایسی دنیا موجود ہے جو ہماری سوچ سے کئی زیادہ ڈراؤنی ہے۔ جہاں کا پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان چند منٹ اس میں رہے تو وہ جم کر مر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں ایسے کریچر رہتے ہیں جن کا سائز ایک بس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، جن کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں اور جن کے جسم کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئے ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمندر سے جڑی ہوئی ایسی ہی کئی کہانیاں سامنے آتی رہتی ہیں جہاں پورے کے پورے جہاز بنا کوئی نشان چھوڑے غائب ہو جاتے ہیں، نہ کوئی ملبہ ملا نہ کوئی گواہ ملا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں سچ ہیں یا جھوٹ؟ اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر اتنے بڑے جہاز آخر غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ انٹارکٹیکا کے نیچے اصل میں کیا چل رہا ہے، کیوں وہاں کے سمندری کریچر عام کریچر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن ڈراؤنی مخلوقات کو ہم کہانیوں میں مانتے آئے ہیں وہ اصل میں ہمیشہ سے یہی موجود رہی ہوں۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ 20ویں صدی کی شروعات کا دور تھا، دنیا دھیرے دھیرے ماڈرن ہو رہی تھی، سمندروں پر جہازوں کی آمد و رفت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دور میں ایک یورپین ریسرچ شپ جس کا نام نارتھ سی ایکسپلورر تھا، انٹارکٹیکا کے قریب سمندر میں ایک سائنٹیفک مشن پر روانہ ہوئی۔ اس جہاز کا کام تھا سمندر کی گہرائی، پانی کا ٹمپریچر اور پانی کے بہاؤ سے متعلق ڈیٹا کلیکٹ کرنا۔ شروعات میں سب کچھ بالکل نارمل تھا، موسم شانت تھا اور سمندر بھی زیادہ خطرناک محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر جیسے جیسے جہاز ساؤتھ کی طرف بڑھتا گیا حالات دھیرے دھیرے بدلنے لگے۔ کمپاس ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، ریڈیو سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی، کریو ممبرز کو محسوس ہونے لگا جیسے کوئی چیز سمندر کے نیچے سے جہاز کو دیکھ رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں اچانک سمندر کا رنگ بدلنے لگا، نیلا پانی دھیرے دھیرے گہرے کالے رنگ میں تبدیل ہو گیا جیسے کسی نے پانی میں سیاہی گھول دی ہو۔ کیپٹن نے سوچا کہ شاید سمندر کے نیچے کوئی قدرتی حرکت ہو رہی ہو، لیکن تب ہی اچانک جہاز زور سے ہلا جیسے کسی نے نیچے سے زور لگا کر دھکا دیا ہو۔ کریو ممبرز گھبرا کر ڈیک پر بھاگنے لگے۔ اسی وقت جہاز کا پچھلا حصہ اچانک نیچے کی طرف کھینچنے لگا، رسیاں ٹوٹنے لگیں، لوہے کی موٹی زنجیریں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کر بکھرنے لگیں۔ سمندر کے نیچے ایک بہت ہی بڑا سایہ گھومتا ہوا نظر آیا، اتنا بڑا کہ پورا جہاز اس کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈ بعد پانی کی سطح سے کچھ ایسا باہر نکلا جس کے لمبے لمبے بازو تھے، بھاری جسم تھا اور حرکتیں ایسی تھی جیسے وہ جہاز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا، اور پھر اگلے ہی لمحے ایک تیز لہر اٹھتی ہے اور پورا جہاز پلٹ جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نارتھ سی ایکسپلورر کبھی واپس نہیں آیا، نہ کوئی ملبہ ملا نہ کوئی لاش، صرف کچھ ادھوری رپورٹس اور خوف سے بھرے سوالات رہ گئے۔ آج بھی یہ واقعہ سمندری تاریخ کے سب سے زیادہ پراسرار واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا تھا جس نے اتنے بڑے جہاز کو پلٹ دیا؟ اس کا جواب ہمیں انٹارکٹیکا کے گہرے سمندر میں رہنے والے کچھ عجیب اور خطرناک کریچر میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولوسل سکویڈ کی۔ یہ دنیا کا سب سے بھاری اور ریڑھ کے بغیر والا کریچر مانا جاتا ہے۔ اس کا وزن کئی 100 کلو تک ہو سکتا ہے اور اس کا جسم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے لکڑی کے جہاز بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں جو اندھیرے میں بھی ہلکی سی حرکت محسوس کر لیتی ہیں۔ اس کی لمبی ٹینٹیکلز پر تیز نوکدار کانٹے ہوتے ہیں جو شکار کو ایک بار پکڑ لیں تو اس کے لیے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا خطرناک کریچر ہے جائنٹ انٹارکٹک جیلی فش۔ عام طور پر ہم جیلی فش کو چھوٹا اور کمزور سمجھتے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں پائی جانے والی جیلی فش کا سائز کئی منزلہ عمارت جتنا ہوتا ہے۔ اس کے لمبے لمبے ڈنک زہریلے ہوتے ہیں، اگر کوئی کریچر ایک بار اس میں پھنس جائے تو اس کا بچنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تیسرا ڈراؤنا کریچر ہے انٹارکٹک سی سپائڈر۔ نام سے یہ مکڑی لگتی ہے لیکن اس کا سائز عام مکڑی سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کوئی کریچر ہے یا کوئی درندہ۔ یہ دوسرے سمندری کریچر کا رس چوس کر انہیں دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جائنٹ آئسوپوڈ جیسے کریچر بھی یہاں پائے جاتے ہیں جو دکھنے میں کسی ڈراؤنے کیڑے جیسے لگتے ہیں اور مردہ کریچر کو کھانے کے لیے مشہور ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ سب کریچر سمندری ایکو سسٹم کا حصہ ہیں، لیکن ان کا سائز اور طاقت انسان کے لیے کافی خوف پیدا کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ کہ انٹارکٹیکا میں رہنے والے سمندری کریچر اتنے زیادہ بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے پولر جائگنٹزم۔ اس کا مطلب ہے ٹھنڈے علاقوں میں رہنے والے کریچر عام سے کہیں زیادہ بڑا ہو جانا۔ انٹارکٹیکا
अंटार्कटिका का पानी बहुत ठंडा होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मिकदार भी ज्यादा होती है। ठंडा पानी गर्म पानी के मुकाबले में ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर संभाल कर रख सकता है। इसके अलावा ठंडे माहौल में क्रीचर का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है और इनकी एनर्जी कम खर्च होती है। ऐसे माहौल में क्रीचर को धीरे धीरे बड़े होने का मौका मिल जाता है। साथ ही अंटार्कटिका का माहौल लाखों सालों से लगभग एक जैसा रहा है, जहाँ ना तो बड़े एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं और ना ही इंसान या दूसरे बड़े शिकारियों का ज्यादा दबाव रहा है। इस वजह से यहाँ के क्रिएचर बिना किसी खौफ के इवॉल्व करते रहे। बड़ा जिस्म ठंडे पानी में एक फायदा देता है, ये जिस्म की गर्मी को ज्यादा देर तक संभाल कर रखता है और क्रिएचर को जिंदा रहने में मदद देता है। इसी वजह से अंटार्कटिका के समुद्री क्रिएचर बाकी दुनिया के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर बन गए। लेकिन यही बड़ा साइज इन्हें बहुत नाजुक भी बना देता है, क्योंकि जिस ठंडे और स्टेबल माहौल में ये पले बड़े हैं, अगर वही माहौल बदलने लगे तो इनके लिए खुद को ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना ऐसा ये नहीं कि अंटार्कटिका के समंदर में डरावने और जायंट क्रिएचर मौजूद हैं। असल डर इस बात का है कि ये क्रिएचर अब खुद खतरे में है, और इस खतरे की वजह कोई समुद्री मॉन्स्टर नहीं बल्कि हम इंसान खुद हैं। जमीन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर गर्म हो रहा है और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मकदार कम होती जा रही है। अंटार्कटिका जैसे इलाके जहाँ लाखों सालों से माहौल लगभग एक जैसा रहा, वहाँ ये तब्दीली सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर समंदर का टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो अंटार्कटिका के कई समुद्री क्रिएचर इस तब्दीली के साथ खुद को ढाल नहीं पाएंगे। ना तो इनके लिए तेज रफ्तारी से चेंज होना आसान है और ना ही कहीं और जाना मुमकिन है। नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे ये जायंट क्रिएचर बिना किसी शोर के, बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। फिर आने वाली नस्लें शायद सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी अंटार्कटिका के नीचे जायंट स्क्विड, ड्राउनी जेलीफिश और अजीबोगरीब शक्ल के समुद्री क्रिएचर रहते थे। लोग पूछेंगे कि क्या वाकई कभी ऐसे मॉन्स्टर क्रिएचर जमीन पर मौजूद थे, और हमारे पास जवाब में सिर्फ अधूरी कहानियां, कुछ पुरानी तस्वीरें और गायब हो चुके जहाजों की पुरस्कार रिपोर्ट्स होंगी। अंटार्कटिका हमें डराना नहीं चाहता, वो हमें वार्निंग दे रहा है। ये बताता है कि कुदरत कितनी ताकतवर है और हम कितनी आसानी से उसका बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ समंदर के नीचे रहने वाले क्रिएचर की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। अब सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि जब आने वाले वक्त में अंटार्कटिका की ये पुरस्कार दुनिया खत्म होने लगेगी तो असली मॉन्स्टर कौन होगा? समंदर की गहराइयों में रहने वाले वो क्रिएचर, या फिर हम जो सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे? ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।